اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی نمائندگی کریں گی. ساتھ ہی ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہیں. اور پھر ہمیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے اور اب سے کچھ ہی دیر میں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے، وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوں گے. شرمیلا صاحبہ، آپ سے ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. آج ایک بڑا فیصلہ آیا اور ظاہر ہے کہ حالیہ جو تاریخ ہے پاکستان کی اس میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو، ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کو اس طریقے سے سزا دی گئی ہو، اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے اور اس کا جو آگے امپیکٹ آئیں گے. بلاول صاحب کا بھی اس پہ بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے تو ظاہر ہے کہ جو تشبیہ دیا وہ اس سے ہٹ کے ہے. آپ کے اس پہ کامنٹس کیا ہیں، میں چاہوں گا. شکریہ ستی صاحب. دیکھیے جی، یہ انپریسیڈنٹڈ ایک معاملہ ہے، اور جس طریقے سے ایک 4 اسٹار جنرل کو قید بامشقت دی گئی ہے اور جس طرح کورٹ مارشل کیا گیا اور تمام اکاؤنٹس کے اوپر ان کو سزا ہوئی، بالخصوص جو پولیٹیکل ایفیلیشنز کے حوالے سے تھی، وہ بہت معنی خیز ہے. دیکھیے، اگر فوج اپنا ہی جنرل نہیں چھوڑے گی اور جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو کہ ان اے گڈ سینس اگر میں کہوں کہ ایک اچھی روایت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہر ادارے میں ہونی چاہیے، اور جہاں پر کہیں ایکسیس ہوا ہے یا کہیں کوئی آؤٹ آف لائن گیا ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کارروائی ہوئی، سزا سامنے آئی. تو اس کے تانے بانے صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوں گے، ادھر تک نہیں رکیں گے. اس کے تانے بانے جو ہیں 9 مئی سے بھی جا کے جڑ سکتے ہیں، اور بھی معاملات ہیں، اور یہ دس از گوئنگ ٹو اسپل اوور. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ کافی جگہوں پہ اور کافی شخصیات تک جائیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فوج نے یہ بات ریئلائز کی، سمجھا کہ اگر ان کے ادارے میں کسی نے، چاہے وہ 4 اسٹار جنرل کیوں نہ ہو، اس نے اگر کوئی ایکسیس کی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی، اور جو ایویڈنس کے اوپر ایک کارروائی ہوئی، اور پھر آج جو ہے وہ سزا. لیکن شرمیلا، ویسے آپ کے ذہن میں یا آپ کی جماعت کے ذہن میں کبھی ایسا تھا کہ شاید یہ نہ ہو، یہ سزا نہ ہو، کیونکہ کافی بازگشت تو کافی دنوں سے تھی کہ فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، تو اس میں ہوتا ہے نا ذہن میں کہ جو چیز پہلے نہیں ہوئی تو ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ اس بار بھی ہو. تو ایسا کچھ تھا، خدشات تھے اس فیصلے سے متعلق؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے تھے کہ ان کے حوالے سے جو افواہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے تو ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ان کے حوالے سے جو ان کے جو کام تھے یا جو ان کی ایفیلیشنز تھیں اور جو انٹرفیئرنس تھی، وہ ہم سب کو ایک طریقے سے معلوم تو تھی. ہم دبے لفظوں میں بات تو کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے فوج کا اس پہ نوٹس لینا، باقاعدہ ان کی گرفتاری ہونا، کورٹ مارشل ہونا، پھر وہ پوری کارروائی ہونا، ایک ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہونا، اور پھر 14 سال قید بامشقت. اٹس ہیوج. مطلب یہ ایک ایکسٹریم قسم کی پنشمنٹ ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ فوج نے اس کی گریوٹی کو سمجھا، اور آئی تھنک اس سے فوج کا وقار بھی بڑھا ہے، عزت بھی بڑھی ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے تھے نا کہ نہیں جی، فوجی جو ہیں وہ شاید اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر ہیں، یہ صرف سیاست دانوں کے لیے ہے یا کسی بزنس مین کے لیے، عام آدمی کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کلینزنگ ضرور ہونی چاہیے. اگر کوئی کالے بھیڑے کسی بھی ادارے کے اندر ہیں تو ان کو باہر نکالنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مجھے اب شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد، یا جس لیول کا یہ فیصلہ ہے اس کے بعد، سیاست میں جو مداخلت کے دروازے تھے وہ بند ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ دیکھیں جی، آئی ہوپ سو. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک ڈراسٹک سٹیپ ہے اور انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے. ہم اور آپ، ہم میں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ جنرل فیض گرفتار ہوں گے، پھر ان کا کورٹ مارشل ہوگا، اور پھر کورٹ مارشل کے نتیجے میں اتنی سخت سزا ہوگی. وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. ہم نے سوچا تھا کہ شاید چھوٹی موٹی کوئی چیز کر کے ان کی جو
رینک ہے اس کو اسٹرپ کر دیا جائے گا یا سم تھنگ. لیکن اتنا سزا دینا وہ کرنا آئی تھنک فوج جو ہے اٹ مینس بزنس. یہ فوج کا ایک ادارہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور جو کہ آئین میں بھی درج ہے کہ سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, کسی کو ایکسیس نہیں ملنی چاہیے یا کوئی ایسی ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح بھی ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, ہونے بھی چاہیے, دیٹ از دا وے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے بیونڈ یور کال آف ڈیوٹی ایک سیاسی شخصیت کو یا ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے کاسٹ پہ, اور پھر ایک پلاننگ ہو اور پروجیکشن ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں فوج میں کافی درستگی آئی ہے, مزید آئے گی. اور آئی تھنک یہ جو ماضی کے ایکسیسز رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس اور فیورٹزم یہ دیکھی ہیں. عمران خان کو کون نہیں جانتا کہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے تھے اور کتنی پروکسیمٹی تھی ان کی. اینڈ دین میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو سندھ اسمبلی کا. میں اس زمانے میں سندھ اسمبلی کے اندر ہوتی تھی, پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں ہوتی تھی, 3 ایم پی اے, اور 2018 میں دے جمپ ٹو 33. مطلب 3 سے 6 ہو سکتی ہیں, چلیں 3 سے 9 ہو سکتی ہیں, 33 سیٹیں. ایسے لوگ جن کو خود نہیں پتا تھا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کس کو ووٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ ایسے اس طریقے سے ان کے 33 ایم پی ایز آ گئے. اور یہی حال قومی اسمبلی کے اندر ہوا. تو یہ واز اگین ایک انپریسیڈنٹڈ, یہ آئی تھنک یہ پورا ایک پروسیس ہم کہتے ہیں نا ایڈونچرزم چل رہا تھا. اور پھر جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو آپ کو پتا تھا کیا ہوتا تھا. پھر واٹ واز گوئنگ آن, وی آل نیو. کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. ٹھیک, تو آپ یہ امپریشن دے رہی ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا یہ فیض حمید صاحب کے ڈی جی آئی بننے سے پہلے سے چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی لوگ ہوں گے جو انوالو ہوں گے, تو وہ اپنی جگہ بات ہے. میں ذرا یہ مجھے دیکھیں, وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی جب بنے لیکن اس ادارے میں تو تھے نا. ہاں جی. اینڈ ہی واز ٹپڈ ٹو بی ڈی جی آئی ایس آئی. یس. تو ایک ظاہری بات ہے اکیلے شخص کا تو کام نہیں نا, ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے نا. آئی کانٹ نیم, یا مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے. اب ان کے خلاف ایویڈنس بھی آئی ہوں گی, ٹھیک ہے, گواہی بھی آئی ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے جو بھی کلوز ڈورز ہوا ہے. لیکن یہ ایک شخص تک نہیں رکے گا نا معاملہ, یہ معاملہ ایک شخص تک نہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا ہمایوں صاحب, ان کے ساتھ کوآپریٹرز اور ابیٹرز ہوں گے نا. اچھا شرمیلا صاحبہ, اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے مسائل ہیں, خاص طور پر اگر 9 مئی کے ساتھ اس چیز کو جوڑا جائے, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا, پھر جس طرح سے اپنے لیے مشکلات فرام دا ٹاپ ہو رہی ہیں, جس طرح کے ٹویٹس یا جس طرح کے انٹرویوز وہاں پر دیے جا رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو فیوچر پاکستان تحریک انصاف کا؟ ستی صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اوپر خود مصیبتیں خود لاتی ہے. عمران خان کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں, اس کے نتیجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں, پھر جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر گفتگو کرتے ہیں, ان کا لب و لہجہ دیکھ لیں آپ, اس صوبے کے. ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا شرمیلا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے وہاں پر ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ود ان دا اسمبلی, جن کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہوگا, کیا ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہے جو کہ ٹاک شوز میں نارملی پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا ہوتا ہے, یا اوپر سے ٹاپ لیڈرشپ کا ہوتا ہے, یا وہاں پر اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا بیانیہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے یا بات چیت مختلف ہوتی ہے؟ نہیں, اس سے بدتر ہوتا ہے. ٹاک شو میں تو پھر بھی شاید کچھ لحاظ کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پر اس سے بدتر ہوتا ہے. اچھا, ایک تو ان کے 2-4 جو بیچارے کیا میں کہوں, ڈیسنٹ کہوں, ریزنیبل جو لوگ ہیں 2-4, کچھ ہمارے ساتھ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, وہ بیچارے ان کو تو آرڈر ہے کہ آپ جائیں نہیں. اچھا, کمیٹیز کے اندر, ٹھیک ہے, ہاؤس میں سے بھی غائب ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, جس شندانہ گلزار آتی تھیں وہ نہیں آتی ہیں, باقی ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. عامر ڈوگر ایک ریزنیبل آدمی ہے, کبھی بیرسٹر گوہر آتے ہیں. اسی طریقے سے چند ایک لوگ رہ گئے ہیں, مروت صاحب ہیں, پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو کمپلیٹلی ڈس فنکشنل جماعت ہے قومی اسمبلی کے اندر. لیکن جب یہ آتے تھے فل فورس کے اندر تو انتہائی بدتمیز ہوتے تھے, ہاؤس کی کارروائی کو صرف ابسٹرکٹ کرنے آتے تھے, کبھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا, کوئی اپنی
عوام کی بات نہیں کی, اپنے صوبے کی بات نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا. خرم ایجنسی بند تھی فار گڈ 120 days, اور وہ روڈ بند ہونے سے بچوں کی اموات ہوئی, 126 بچوں کی اموات ہوئی, کھانا نہیں پہنچ سکا, ادویات نہیں پہنچ سکی. مجال ہے کہ ایک لفظ پی ٹی آئی کہ کسی ممبر نے وہاں پر قومی اسمبلی میں اٹھ کے اس کے اوپر جو ہے احتجاج کیا ہو یا فریاد کی ہو. تو جو کام اپوزیشن کا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کرتی تھی, ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا. اور اب تو خیر دے ایز گڈ ایز نو. ابھی بھی جو آتے ہیں, جو کچھ رہ گئے, چندے کے رہ گئے, وہ یہی آتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ٹھیک.